آپ کی زوجہ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مکمل سیرت کو جانیں گے۔ آپ کے نام و نسب سے لے کر آپ کے وفات تک آپ کی مکمل سیرت۔ آپ کا نام زینب ہے۔ سلسلہ نسب اس طرح ہے: زینب بنت خزیمہ بن حارث بن عبداللہ بن عمر بن عبد مناف بن ہلال بن عامر بن صعصع بن معاویہ بن بکر بن حوازن بن منصور بن عکرمہ بن حفصہ بن خنیس بن عیال۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں 21ویں پشت میں جا کر معد بن عدنان سے مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 13 سال پہلے ہوئی ہے۔ آپ کا خاندانی پس منظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک قبیلہ بنو عامر تھا۔ اس کی ایک شاخ بنو ہلال تھی۔ یہ بنو ہلال یمن میں آ کر آباد ہوئے۔ یمنی لوگ خوشحال تھے لیکن اللہ کی نافرمانی بھی کیا کرتے تھے۔ مذہبی اعتبار سے پکے مشرک تھے۔ سورج اور چاند کے علاوہ بھی کئی خود ساختہ معبودوں کو پوجا کرتے تھے۔ شمالی یمن کے علاقے میں ذوالخامہ نامی ایک بڑا بت تھا۔ یہ لوگ اس بت کی پوجا بطور خاص کیا کرتے تھے۔ اس قوم پر کئی بار سیلاب آیا۔ انہوں نے سیلاب سے بچنے کے لیے مآرب کے نام پر ایک مضبوط ترین بند باندھا۔ یہ قوم سبا کا دارالحکومت تھا۔ یہ قوم شرک اور معاشرتی گناہوں کے نشے میں مست تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا زور آور سیلاب بھیجا جس نے اس مضبوط بند کو توڑ دیا، کھیتیاں اجاڑ ڈالی، پھر اس میں سوائے جاؤ اور بیری جیسے جاڑیوں کے کچھ بھی نہیں اگتا تھا۔ قوم سبا پر عذاب کا تذکرہ قرآن کریم کے سورہ سبا میں موجود ہے۔ سیلاب کے عذاب سے جب ان کے مکانات اور بستیاں کنڈرات اور ویرانے کی صورت اختیار کر گئی تو وہ لوگ وہاں سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے۔ انہی لوگوں میں سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ بنو ہلال بھی شامل تھا، جو یمن سے حجاز میں آ کر آباد ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن۔ آپ کے والد خزیمہ کا شمار عرب کے رؤساء میں ہوتا تھا، اس لیے سیدنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن بڑے ناز و نعم میں گزرا۔ اس کے باوجود بعض انفرادی خصوصیات ایسی تھیں جو آپ کو اپنی ہمجولیوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ آپ کا لقب ام المساکین۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ میں غریب پروری کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی۔ مساکین کو کھانا کھلانا اور ان کے دیگر معاشی ضروریات کو پورا کرنا آپ کے اخلاق عالیہ کا بہترین نمونہ آپ ہے۔ اسی وجہ سے زمانہ جاہلیت ہی سے لوگ آپ کو ام المساکین کہا کرتے تھے۔ غریب پروری اور مساکین کی دیکھ بھال کرنا ایسے عمدہ اوصاف ہیں کہ قرآن کریم نے بطور خاص ان کی تعریف کی ہے۔ چنانچہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن کریم کی سورہ دہر کی آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 10 تک میں ہے: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، جس کا ترجمہ ہے: اور اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا طویل ترین دن ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ چنانچہ آپ کی ولادت بعثت نبوی سے 13 سال قبل ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے کچھ عرصے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے انہی میں سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح طفیل بن حارث سے ہوا۔ ان کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ عرصہ ہی ازدواجی زندگی کی بہاریں دیکھ پائی تھی کہ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی وجہ سے طلاق دے دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا نکاح۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طفیل بن حارث بن
مطلب نے جب طلاق دی، اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح طفیل کے بھائی حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ آپ کی ہجرت مدینہ۔ مشرکین مکہ نے جب اسلام کو پھیلتا پھولتا دیکھا تو ظلم و تشدد پر اتر آئے۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے شوہر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی طرح طرح کے مصائب و مشکلات آئی۔ اسی دوران ہجرت کا حکم نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور ہجرت کے بارے میں حکم میں خدا سنایا۔ شام ڈلے، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کو لوٹے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سارا ماجرا بتایا۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی نے ہجرت کی تیاریاں شروع کر دی۔ بالآخر ایک دن زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کے چاروں فرد سیدہ زینب، آپ کے شوہر حضرت عبیدہ بن حارث اور ان کے دونوں بھائی حضرت طفیل اور حسین بن حارث رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سب حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس قافلے کا استقبال حضرت عبد الرحمن بن سلمہ عاجلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ کچھ دنوں بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ یہاں آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی قرار دیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان کے لیے ایک مکان اور کافی ساری زمین وقف کر دی۔ مہاجرین اور انصار آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شیخ المہاجرین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ کی طرح مدینہ طیبہ میں بھی سید زینب رضی اللہ تعالی عنہ حسب معمول غرباء اور مساکین پر خرچ کرتی رہی۔ اسی دوران غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ مدینہ منورہ سے میدان بدر کا فاصلہ تقریباً 98 میل کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ جمعے کی رات 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو بدر کے قریب اترے۔ یہ اسلامی تاریخ کا حق و باطل کے درمیان پہلا باضابطہ معرکہ تھا۔ دونوں لشکروں میں صف آرائی ہونے کے بعد دشمنان اسلام کی طرف سے کفار مکہ کے سردار عتبہ، شیبہ اور ولید میدان جنگ میں اترے۔ انفرادی لڑائی کے لیے آواز لگائی، جس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3 جانثار اصحاب علی، حمزہ اور عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم کو بھیجا۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے جلد ہی اپنے مد مقابل کو قتل کر کے ڈھیر کر دیا، جبکہ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اور ولید میں کافی دیر تک لڑائی جاری رہی۔ دونوں ہی زخمی ہو گئے۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم نے آگے بڑھ کر ولید کو بھی قتل کیا۔ اس معرکے میں حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک پاؤں زخمی ہو گیا تھا۔ یہ زخم بڑا کھاری تھا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد جب لشکر مدینہ کی طرف واپس ہونے لگا تو مقام صفرا پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے داعی اجل کو لبیک کہہ گئے اور انہی مقام صفرا پر ہی آپ کو دفن کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا تیسرا نکاح۔ بعض روایات کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا تیسرا نکاح حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، جو ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں۔ وہ بھی جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین بنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد شوال 3 ہجری میں شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کے کچھ ہی دنوں بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ناتمام بچہ پیدا ہوا، جس سے ان کی عدت ختم ہو گئی، اور ذوالحجہ 3 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لیا۔ بعض مورخین نے یہاں پر 400 درہم حق مہر کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ معیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر زمانہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کو نہیں ملا، بلکہ نکاح کے کچھ ہی عرصے بعد آپ وفات پا گئی۔ اس بارے میں مورخین نے 2 ماہ، 3 ماہ، 5 ماہ، 6 ماہ اور 8 ماہ
اور بعض نے اس سے کچھ زیادہ زمانہ معیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزار نہیں پائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 ہجری ماہ ربیع الثانی میں وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اور آپ کو مدینہ منورہ جنت البقیع نامی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ امہات المؤمنین میں سے صرف سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔